ناظرین کرام، قیامت تک اس گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوتا جس گھر میں فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا درود پاک ہے کہ جسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے بے تحاشا برکتیں ملتی ہیں، بے تحاشا رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ یہ درود پاک اتنا طاقتور اور عظمت والا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں، مال و دولت کی بھرمار ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی زندگی بھر اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہر روز اسے نئے وسائل ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ وہ بابرکت درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اقوالتوں کے بارے میں اپنے بندوں کو کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا اور بہت سے نیک اعمال کا حکم دیا، لیکن خود اللہ یہ تمام کام نہیں کرتا، جبکہ درود شریف کے بارے میں پہلے بنفس نفیس اس عمل کے کرنے کا ذکر فرمایا، پھر اس پر فرشتوں کے مامور ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو اسے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ میں نے انتظار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا اور کافی دیر کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس قدر طویل سجدہ کیوں کیا؟ جب وجہ دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو میں یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کی امت کا کوئی شخص جب آپ کو سلام بھیجتا ہے تو میں یعنی جبرائیل اسے سلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غور کیجئے کہ وہ جبرائیل امین جو نبیوں اور پیغمبروں کے پاس اللہ عز و جل کا پیغام لاتے تھے اور فرشتوں میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، تو وہ خود اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس شخص پر سلامتی بھی، تو سوچئے کہ جس کی مغفرت کی دعا جبرائیل کریں تو کیا جبرائیل علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے جبرائیل بذات خود مغفرت اور بخشش کی دعا کرے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ایسی عبادت ہے کہ جسے انسان کرے اور اس کے لیے بخشش کی دعا جبرائیل علیہ السلام کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گنہگار ایسے بھی ہیں جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو اس سوال کے جواب میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شرابی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت جبرائیل امین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس شخص کی شراب نوشی کی عادت چھڑوا دے اور اسے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی زانی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ، اس زانی شخص کو زنا سے بچا لے اور اس کے سابقہ گناہوں پر
اس سے توبہ کی توفیق فرما دے۔ اسی طرح فریاد کیا گیا اگر کوئی گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام خود اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یوں درود پاک سے بڑے شرابی، زانی اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا انسان کے لیے بھی دعاؤں کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور دعائیں بھی کوئی عام انسان نہیں یا کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ مسلم، جبکہ سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ تیسرا فائدہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس سے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بحوالہ سعید جامعہ۔ تیسرا فائدہ میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر جمعہ کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا اسے یہ مقام ملا۔ بحوالہ شعب الایمان، کنز الایمان اور جامع الاحادیث للسیوطی۔ چوتھا فائدہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک فرشتے جنت کی بشارت نہیں پا لیتا، یعنی اس کے مرنے سے پہلے فرشتے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث کنز الایمان اور جامع الاحادیث سیوطی میں موجود ہے۔ پانچواں فائدہ میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا، 70 آخرت سے اور 30 اس کی دنیا کی۔ بحوالہ جامع الحدیث للسیوطی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی غربت اور بے بصری کا تذکرہ کرنے لگا۔ کہنے لگا اے امیر المومنین، غربت میں بے بس کر دیا ہے، اب اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری غربت، تنگی، افلاس دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صبح و شام درود پاک پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، کلہاڑی اور ایک رسی لی، صبح کو گھر سے روانہ ہوتے وقت درود پڑھتا ہوا گھر سے نکلتا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، رسی میں باندھتا، شام کو درود پاک پڑھتے ہوئے وہ لکڑیاں فروخت کرتا۔ اللہ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ شخص جو ایک پائی کا محتاج تھا چند دنوں میں مالدار ہونے لگا۔ عرصے میں وہ اس قدر خوشحال ہو گیا کہ لوگ اس پر رشک کرنے لگے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بتا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس نے تجھے غنی کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ ایک ہی عمل ہے، صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں خیر و برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسلامی معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا شخص اپنی بے بسی اور بدحالی کا شکوہ کرتا ہے۔ افسوس صدا افسوس کہ آج ہم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولے بیٹھے ہیں اور صرف دنیاوی وسیلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے اور خوشحالی کے طلبگار ہیں۔ حالانکہ خوشحالی اور دلی سکون تو صرف تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ دنیاوی وسیلوں کے ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی کثرت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کبھی پریشان اور بدحالی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ چھٹا فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ فقہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں
کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ واہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ ساتواں فائدہ، درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سعید ابن مسیب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ آٹھواں فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ بہاولہ ترمذی۔ ثابت ہوا کہ جب کسی شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا جائے تو اسے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ٹھہرے۔ نواں فائدہ، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے تو وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے گویا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ بہاولہ صحیح جامع للالبانی۔ 10واں فائدہ، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹال جاتی ہیں۔ قیامت کا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف پڑھنے سے قرب نصیب ہوگا، مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی زندگی ملتی ہے اور درود پاک پڑھنے کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ جو لوگ مالی مشکلات میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے درود پاک ایک بہترین علاج ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے قریب آ جاتی ہے اور انسان کی ساری مشکلات، ساری کی ساری پریشانیاں پلک جھپکتے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ جان لیجیے کہ جو بھی شخص نماز فجر کے بعد اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر مشکل ترین وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ بے پناہ رزق اور دولت چاہتے ہیں یا اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات فوراً بدل جائیں، بے تحاشا مال و دولت نصیب ہو جائے، بے تحاشا رزق چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ورد پاک بے حد مفید ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں تو جو لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال و دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا مال ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہے، جو چاہتے ہیں کہ مال ان کے لیے خوشحال اور خوشی کا سبب بن جائے، تو وہ لوگ یہ درود پاک ضرور پڑھیں جو بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد دعا و ذکر کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو شخص اس وقت اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے شمار برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جان لیجیے کہ اس درود پاک کو فجر کے وقت پڑھنے سے مال دولت کے ساتھ ہی ساتھ دل کی سکینت اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور برکت آپ کے رزق میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اس درود پاک کو ہر روز اپنی زندگی میں شامل کرنے والے شخص کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، پریشانی اور بدحالی سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ درود پاک نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل ہے کہ مستقل پڑھنے والے کی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ جان لیجیے کہ جو بھی شخص اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی اور مشکلات نہیں آئیں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اب یہ بھی جان لیجیے کہ نہایت ہی فضائل والا وہ درود پاک یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واحیاءہم والاموات۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بھی رحمت فرما، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر بھی، ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 149 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درود پاک منقول ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتب احادیث میں یہ درود پاک بتایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے بلکہ پوری امت کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا بھی ہے، جو اظہار ثواب و محبت کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والے کو خاص الخاص برکات ملتی ہیں اور یہ رزق و دولت میں برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص کم از کم 10 مرتبہ اس درود پاک کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو بس پھر اس شخص کی زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی دولت میں اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا کہ اس کے پاس کے لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، اور رشتہ دار ایسے شخص سے پوچھنے لگیں گے کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے سبب اس کے شب روز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول میں گزرتے لگتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس پر رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا بھی مہربان ہو جائے گی۔ ہر شخص اور خاص طور سے رشتہ دار اس شخص کی عزت اور اس کا احترام کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور اس کی بیماری اور مشکلات اور پریشانیوں کو پلک جھپکتے ہی دور کر دے گا۔ جان لیجیے کہ ایک حدیث میں بیان ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے میرا سلام اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ بتایا گیا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی قسمت بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔